ہے نبی اے نبی اے نبی اے نبی تیری خاطر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ألم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بات شروع کریں اس سے پہلے ایک ضروری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا کریں اللہ ہم کو ہر جمعہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں بولو کون؟ بہت بڑے، بلکہ صحابہ کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. ایک دیہاتی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کسی زمانے میں آپ کی زبان مبارک سے ایک حدیث سنی تھی. وہ دیہاتی کہہ رہے کسی زمانے میں میں نے آپ کی زبان مبارک سے ایک حدیث سنی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی حدیث سنی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت احادیث مبارکہ بیان کی. کون سی حدیث؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگے میں نے یہ سنا تھا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہما. میں نے یہ سنا تھا کہ کوئی 5 وقت نماز کی پابندی کرے. بولو کریں گے انشاءاللہ، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی 5 وقت نماز کی پابندی کرے اور جمعہ میں برابر پابندی سے آ جائے اور دوسری والی جمعہ میں بھی پابندی سے آ جائے تو ہفتے بھر کی 5 وقت کی نمازیں اور یہاں کی جمعہ اور یہاں کی جمعہ. تو دیہاتی کہتے ہیں میں نے سنا تھا آپ نے فرمایا تھا اس بیچ کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. یعنی 5 نمازیں ہو گئی، یہ جمعہ ہو گئی اور آئندہ جمعہ ہو گئی، سب ٹائم پر ہو گیا. تو آپ نے کہا تھا، اور دیہاتی کہتے ہیں آپ نے کہا تھا اللہ کے رسول کے سب گناہ معاف ہو جاتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آج بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا. اس کے اوپر ہمارے نبی نے فرمایا ایک بات اور بھی سن لو، یہ تو ہے ہی کہ 5 وقت نماز پڑھے اور جمعہ سے جمعہ برابر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ایک بات اور بھی سنو، جمعہ کے دن کوئی غسل کرتا ہے نا اس پر بھی اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صرف جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اس پر بھی اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اور سنو، کوئی جمعہ کے دن اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد تک آتا ہے اور پہلی اذان سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی جلدی آ جاتا ہے، ہر قدم پر اللہ 20 سال کے عمل کا ثواب لکھتے جاتے ہیں. ہر قدم پر 20 سال کا ثواب لکھتے جاتے ہیں. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا سنو، آخری بات سنو، کوئی جمعہ میں بہت جلدی آ جائے، پہلی اذان پر آ جائے اور اس کے بعد میں سنت اور نوافل اور خطبہ اور نماز. اور میں کہتا ہوں کہ آج جو اللہ رسول کی باتیں ہوتی وہ سنے، جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو سمجھو ایسا جاتا ہے کہ 200 سال عبادت کر کے واپس جا رہا ہے. تو میرے دوستو یہ آج کا دن بہت پیارا دن ہے. بولو کون سا دن؟ جمعہ کا دن. اور مہینہ بھی بہت پیارا ہے. کون سا؟ محرم. پورا نام ہے محرم الحرام. محرم الحرام کے معنی آتے ہیں ڈسپلن والا مہینہ، رسپیکٹ والا مہینہ، ادب والا مہینہ، عزت والا مہینہ، مفضل اور مبجل مہینہ. تو مہینہ بھی بہت مبارک ہے. بولو کون سا مہینہ ہے؟ محرم ہے. اور دن بھی بہت مبارک ہے، جمعہ. اور انشاءاللہ ہم یہاں سے گھر جائیں گے اس سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں حدیث میں آتا ہے نا گناہ معاف، گناہ معاف، گناہ معاف، 200 سال کے گناہ معاف، 20 سال کے گناہ معاف، کہتے
تھے، اس سے مراد ہے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب ہم کو صرف ایک کام کرنا ہے، 2 منٹ ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے اللہ میرے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے، تو توبہ کے ذریعے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات ہے کہ یہ محرم مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ محرم مہینہ۔ میں نے شروع میں کہا 2 باتیں عرض کروں گا جو بہت ضروری ہے۔ ایک تو میں نے جمعہ کے بارے میں کہا، آئندہ سے بھی اس کا اہتمام کریں، جیسا آج آپ نے اہتمام کیا کہ جمعہ کی اذان ہوئے اس سے پہلے ہم کہاں پر آ جاوے؟ اللہ کے گھر میں آوے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرے۔ تو یہ تو ایک کام ہو گیا۔ دوسرا یہ بات یہ کہ یہ محرم مہینہ جو ہے نا، خیر الحمدللہ 10ویں محرم مکمل ہو گئی، لوگوں نے 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھا، بہت بڑا کام کیا۔ اللہ سب کے روزے کو قبول فرمائے۔ اللہ جو شہادت کربلا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں شہید ہونا ہے، اللہ اس کا ثواب اور اس کے صدقے سے اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دے ہوئے۔ لیکن محرم مہینہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، بولو کون سا مہینہ؟ ہمارے نبی نے دعا پڑھی نہیں۔ جیسے محرم مہینہ آیا، پورے محرم ہمارے نبی نے دعا پڑھی نہیں، بلکہ صحابہ کو پڑھائی، اور پڑھائی نہیں، صحابہ کو فرمایا اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ وہ دعا بہت پیاری ہے، میں چاہتا ہوں ہم سب لوگ ایک بار پڑھ لیں تاکہ یہ فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے۔ بھائی دعا پڑھنے سے 100 شہیدوں کا ثواب تو ملے گا، لیکن ساتھ میں دعا قبول ہو گئی نا، کہ دعا میں 4 باتیں ہیں، جس میں سب سے پہلی بات ہمارے نبی مانگتے ہیں اللہ ایمان مضبوط عطا کر دینا۔ بولو آمین۔ یہ ضرورت ہے ہم کو، ایمان ہمارا کیسا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ سلامتی دے دے۔ سلامتی کے معنی اللہ جان میں، مال میں، عمر میں، آبرو میں برکت عطا فرما دے۔ اس کی بھی ہم کو ضرورت ہے۔ جان بیمار رہتے ہیں، مال میں بہت قرضہ رہتا ہے، عمر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اللہ لمبی عمر دے وے، آبرو اپنی عزت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو وہ بھی یہ دعا میں۔ اور تیسری بات ہمارے نبی نے جو دعا میں مانگی نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ کہ وہ راضی ہو گیا، پھر کسی کے راضی ہونے کی ضرورت ہے؟ ارے بولو وہ راضی ہو گیا۔ طائف کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاؤں کو لہو لہان کیا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اگر تو ناراض ہے تو سب بیکار ہے، اور اگر تو راضی ہے تو کسی کی ناراضگی کی ہم کو فکر نہیں ہے۔ تو تیسری دعا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور چوتھی دعا جو آج موبائل کی شکل میں جو گناہ ہو رہا ہے، شیطان کا دھوکہ، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ تو محرم میں کتنی دعائیں مانگنا ہے؟ بولو بولو بولو، کتنی دعائیں مانگنا؟ 4، جس کو عربی میں اس طرح دعا مانگتے ہیں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ 4۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ میں مانگو گے، شروع کریں۔ اللہم، کوئی خاموش نہیں رہے گا، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم پر یہ دعا مانگتے تھے، صحابہ کو مانگنے کہتے تھے، اے اللہ ہمارا ایمان مضبوط عطا فرما دے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے جان مال عمر کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، بولو آمین۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، بولو آمین۔ اور شیطان کے دھوکے سے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما لے۔ انشاءاللہ یہ دعا مانگ لو، پورا سال ہمارا جو ہے نا بہت بہترین سال جائے گا، روزی میں برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، محبوبیت والا، مقبولیت والا، عمر اور جان کی سلامتی والا سال جائے گا۔ تو یہ دعا بعد میں یاد بھی کر لینا، اپنی بیوی کو بھی بتانا، بچوں کو بھی بتانا اور یاد کرنا، اور وہ جمعہ کی جو حدیث بتائی وہ بھی یاد رکھنا، آئندہ جمعہ سے اس کا اور خیال رکھنا، تاکہ جمعہ پڑھنے آوے یوں کہہ کر آؤ اللہ گنہگار بن کر آیا ہوں، اور گیا تو ایسا گیا جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔